إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں اس وقت اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں اور اپنی اس خوش نصیبی پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے کسی نہ کسی طرح ہمیں اس بستی تک پہنچایا ہے اور اس علاقے تک ہماری رسائی ہوئی. آپ تمام لوگوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ کی اس عظیم اور تاریخی بستی میں جمعہ کا یہ خطبہ دینے کا مجھے سنہرا موقع ملا. یہ ساری چیزیں میرے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں. میرے بھائیوں، میں بہت دور سے نہیں ہوں. میں کسی بہار سے اور چمپارن کا ایک جو حصہ ہے جس کو مشرقی چمپارن کہتے ہیں، وہاں سے میں آپ کے بیچ آ کر کھڑا ہوں تاکہ میں آپ کو اللہ کی بات سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کروں، آپ کا رشتہ آپ کے رب سے جوڑوں، آپ کے قلوب و اذہان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچاؤں. میرے بھائیوں، میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ادارہ آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے.
جو ادارہ قرآن و سنت کی کرنوں کو بکھیرتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو صرف بہار میں نہیں، ملک کے اطراف اور اکناف، ملک کے گوشے گوشے میں جہاں کی خوشیت کی آباد ہے، میرے بھائیوں، اس عظیم ادارے سے میں جو پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، وہ پیغام ہدایت ہے، وہ پیغام دعوت ہے، وہ قرآن کا پیغام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پیغام۔ میں جو پیغام لے کر آیا ہوں یہ پیغام ہے کہ اے میرے بھائیوں، اے بھیڑیاری کے رہنے والے قیوم اور مسلمانوں، آپ اپنے دین سے جڑ جاؤ، آپ اپنے عقیدے سے جڑ جاؤ، آپ قرآن سے جڑو، آپ حدیث سے جڑو، آپ تعلیم سے جڑو، آپ خود جڑو، آپ اپنے بال بچوں کو بھی تعلیم سے منسلک کرائیں، جوڑیں۔ یہ پیغام لے کر آیا ہوں میں اس ادارے سے، جس ادارے کے بانی صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے شہرت یافتہ عالم دین گزرے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد عثمان السلفی رحمۃ اللہ۔ اس ادارے سے ابھی جو اس کے رئیس ہیں ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ، ان کا سلام لے کر آئے۔ آپ ان کے سلام کو قبول کیجیے اور اس عظیم انسان کے لیے دعا کیجیے جو اتنے بڑے ادارے کو آپ سب کے تعاون سے، دعاؤں سے بخوبی آگے بڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ چند ابتدائی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جامعہ کے اہداف کو مقاصد پر آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی بچیوں کو اس ادارے سے جوڑیں۔ اس وقت شاید ہی بہار کا خاص طور سے اہل حدیثوں کی کوئی بستی ہو جہاں اس ادارے کا کوئی فارغ التحصیل نہ ہو، جہاں اس ادارے کا کوئی چراغ نہ ہو، جو چراغ ہر جگہ جل رہا ہو، علم کا چراغ۔ آپ کس بستی میں، آپ کے ارد گرد کی بستیوں میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے فراغت حاصل کی اور تیمی کہلاتے ہیں۔ آپ اس بستی میں بھی آپ ان کے بارے میں خود ہی جانتے ہیں، جس چراغ کو 1964 میں علامہ ڈاکٹر محمد عثمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جلایا تھا، جو چھوٹا سا چراغ تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ چراغ سے چراغ جلتا رہا اور اس چراغ کی روشنی ہر جگہ پہنچی، مشرقی چمپارن میں بھی، مغربی چمپارن میں بھی، اور لڑکوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی۔ میرے بھائیوں، سب اس بات کی ہے کہ اس چراغ کو پائیں، اس ادارے کی عظمت کو ہم سمجھیں، اس ادارے کی اہمیت کو سمجھیں، اور اسے وہ ادارہ جب آپ کو بتائے، اس ادارے کو جب آپ کی ضرورت ہو، آپ کے رائے کی ضرورت ہو، آپ کے مشورے کی ضرورت ہو، آپ کے کسی طرح کے تعاون کی ضرورت ہو، جب کوئی اس ادارے عظیم ادارے کا کوئی نمائندہ آپ کے علاقے میں آئے، آپ اس کا استقبال کریں اور ان سے ملیں، اپنا مشورہ انہیں دیں تاکہ اور ادارہ آگے بڑھتا رہے۔ میرے بھائیوں، وہ ادارہ میں نے کہا علم کا چراغ ہے، علم کی روشنی ہے، اور علم کی کس کو ضرورت ہے؟ ہر آدمی کو علم کی ضرورت ہے۔ آج علم جس تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، خاص طور سے میں جس علم کی بات کر رہا ہوں وہ علم شرعی ہے، جس کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے میں جو بے راہبی عام ہو رہی ہے، جو فساد عام ہو رہا ہے، جو بگاڑ عام ہو رہا ہے، جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان ساری مصیبتوں کو میرے بھائیوں آج ہم اور آپ جھیلتے ہیں، اس کو کسی اور نام سے تعبیر کرتے نہیں۔ جب علم آئے گا ہمارے گھر میں، جب ہمارے بچے پڑھیں گے، جب ہماری بچیاں پڑھیں گی، جب ان کے اندر، جب ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی اصلاح ہوگی۔ بچوں کی اصلاح کا واحد کارگر اگر کوئی ذریعہ ہے تو یاد رکھیے کہ وہ تعلیم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری آیتوں، بہت ساری
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کا تذکرہ کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ توحید کتنی اہم چیز ہے۔ یہ کلمہ اسلام جو ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اسی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ سب سے پہلی گواہی کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی گواہی۔ کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ آج دیکھیے اس کلمہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کلمہ اسلام کا افہام نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کوئی درگاہوں پر نظر آتا ہے، کوئی مزاروں پر نظر آتا ہے، کوئی بابا کے قدموں میں جھکا ہوا نظر آتا ہے، مرد بھی نظر آتے ہیں، خواتین بھی نظر آتی ہے۔ غیر اللہ سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آج لوگ کلمہ توحید کا علم نہیں رہتے۔ جب علم آئے گا، جب ہمارے بچے اس کلمہ کو سمجھیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے، یاد رکھیں ساری درگاہیں بند ہو جائیں گی، سارے مزارات بند ہو جائیں گے، سارے خانقاہ بند ہو جائیں گے، اور ہمارے بچوں کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی، اتنی اہم چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بیان کیا تو سب سے پہلے اس چیز پر اپنے آپ کو گواہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو گواہ بنایا والملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کے اوپر اپنے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ بنا، فرشتوں کو گواہ بنایا، تیسرے نمبر پہ کس کو گواہ بنایا میرے بھائیوں؟ اولو العلم قائما بالقسط، یہ کلمہ توحید کی گواہی یہ اہل علم بھی دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے علم اور اہل علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ واللہ جو عدل کو قائم کرنے والا ہے، عدل کو برقرار رکھنے والا ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے انسانوں سنو، وہی اکیلا خالص عبادت کا مستحق ہے، جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل علم کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں علم کے پیچھے بھاگنا چاہیے، علماء کے پیچھے بھاگنا چاہیے، اور ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے اور تعاون کرنا چاہیے جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، مساجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے دنیا کے لوگوں سنو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے
جب آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں گے، شریعت کا علم دیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو مدارس اور جامعات سے جوڑیں گے، جب آپ اپنے بچوں کو یہاں سے جامعہ ابن تیمیہ روانہ کریں گے، یاد رکھیے وہ بچہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ بچہ آپ کا عالم دین بنے گا، حافظ قرآن بنے گا، قاری قرآن بنے گا، کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے اللہ، یہ میرے والد محترم جب تک دنیا میں تھے میری تعلیم کا انہوں نے بندوبست کیا، جب تک یہ میرے والد تھے میرا خیال رکھا کرتے تھے، میری ضرورتوں کی تکمیل کیا کرتے تھے، میری اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اے میرے اللہ، اب میرے والد نہ رہے، اے میرے اللہ میری والدہ نہ رہی، اے اللہ تو میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما دے جس طرح انہوں نے دنیا میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ آج لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں، علماء کے پاس لے کر آتے ہیں، عام لوگوں کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا ہے، میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے گھروں سے نکالتا ہے۔ میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ اگر وہی آپ کا بیٹا اگر عالم دین ہوتا، یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا چور ہو گیا، فلاں غلط کام کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ایک عالم دین کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہوگا گناہوں سے اجتناب کرے گا، آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کا جو سماج ہے، آپ کی جو بستی ہے وہ کامیاب اور ایک آئیڈیل اور نمائندہ بستی بنے گی۔ یہ کب بنے گی؟ جب آپ کی بستی کے اندر علم آئے گا، جب آپ کے بچوں میں علم آئے گا، وہ بچے آپ کے بھی ہوں گے، وہ آپ کے گاؤں کے بھی ہوں گے، اس بچے سے پورے سماج کو فائدہ ہوگا، پورے ملک کو فائدہ ہوگا، پوری ریاست کو فائدہ ہوگا، زندگی میں بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ایسے بچوں سے فائدہ ہوگا۔ یہ سارے فائدے میرے بھائیوں میں سنا رہا ہوں، آپ کے جذبات کو بیدار ہو کر رہا ہوں اور آپ کو اور آپ کے دلوں میں اپنی آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، اگر یہ موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے واسطے ضائع نہ کیجیے ان بچوں کو، برباد نہ کیجیے ان کو، صحیح تعلیم دلوائیے، صحیح تربیت دیجیے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، موقع ملے گا انشاءاللہ میں اور باتیں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بڑی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے، اے میرے پیارے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، کیا دیجیے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں، جاہل ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتا، رات و دن برابر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اس کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے، اور جو کچھ بن سکتا ہے سائنسدان بھی بنے۔ چاہتا ہے اسلام کہ مسلمان اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کرے، لیکن سب سے پہلے جس خالق نے پیدا کیا، جس مالک نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ کبھی کبھار مدارس اور مساجد اور جامعات کے لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ٹھیک ہے، آپ بڑا منصب رکھتے ہوں گے، بڑا عہدہ رکھتے ہوں گے، بڑا پیسہ کماتے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ اچھے نہیں ہیں۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کے قرآن کا علم رکھتا ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کا علم رکھتا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دوسروں کو دے۔ میرے بھائیوں، آخری حدیث کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس زمانے میں میرے بھائیوں اور گھڑیالی کے لوگوں، اس زمانے میں پہلے سے کہیں زیادہ علم دین کی ضرورت ہے اور شریعت کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب قیامت قریب ہوگا، قرب قیامت، اچھے اچھے علماء آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی بستی میں کتنے پڑھے لکھے لوگ رہے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے علماء رہے ہوں گے، آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ اللہ سے جا کر مل چکے ہیں۔ جب قیامت قریب ہوگا، سب سے پہلے اس شرع علم اور شرع علم رکھنے والے علماء جو طبقہ ہوگا،
مجھے آپ کی بستی تک آپ لوگوں تک بھیجا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز کے ذریعے اور اپنے الفاظ کے ذریعے اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے. لیکن یہ پیغام یہی تک رکنا نہیں چاہیے. جو لوگ نہیں آئے ہیں, جو باہر ہے, جو عورتیں گھروں میں ہے, جو آپ کے بچے ہیں, ان کے ساتھ جائیے, ڈسکس کیجیے, بیٹھیے اور تعلیم کے بارے میں میرے بھائیوں, دین کی تعلیم, شریعت کی تعلیم کے بارے میں سوچئے اور جامعہ امام ابن تیمیہ کا قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیجیے. اور میں نے کہا کہ آپ کے مشورے کی بھی جامعہ کو ضرورت ہے, آپ کے مالی تعاون کی بھی جامعہ کو ضرورت ہے, آپ کے وہاں جانے کی بھی ضرورت ہے. جب جائیے گا, جو لوگ نہیں گئے ہوں گے, جب جائیں گے سمجھ میں آئے گا یہ بہار نہیں ہے, یہ بہار نہیں ہے, ایک عظیم یونیورسٹی, عظیم یونیورسٹی ہے جہاں ہزاروں طلبا, ہزاروں طالبات فضیلت تک کی ڈگری. اور آج طلبا میں نے کہا کہاں نہیں ہے, حرم شریف میں جو خطبہ ہوتا ہے اردو میں ترجمہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جامعہ امام ابن تیمیہ کے طلبا ہیں. جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے حرم شریف میں اور اس کا جو فوری ترجمہ ہوتا ہے وہ ہمارے تیمی برادران کرتے ہیں, جامعہ امام ابن تیمیہ کے فارغین کرتے ہیں. یہ شرف کی بات ہے, یہ عزت کی بات ہے ادارے والوں کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, کہ آپ کے علاقے کا پڑھا ہوا ایک انسان حرم شریف کے کا ڈائریکٹ خطبہ کرتا ہے, کا ترجمہ کرتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے میری گزارش ہوگی اخیر میں کہ جامعہ کا ساتھ دیجیے. جامعہ کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کے قدم کی ضرورت ہے, آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا کہ صرف تعاون صرف مال سے نہیں کیا جاتا ہے, پیسے سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ ساتھ دیجیے, قدم بڑھائیے. الحمدللہ جامعہ مضبوط ہے, بہت ہی مضبوط ہے, لیکن پھر بھی جدھر آپ ساتھ ہو جائیں گے مضبوطی میں اضافہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جامعہ کا وقت آپ اس پورے علاقے میں آیا ہے. 2-3 دنوں تک انشاءاللہ ہمارا یہ وقت رہے گا. کچھ لوگ ہمارے بھروا میں ہے, جھمکا میں ہے, انشاءاللہ کل شاید پروگرام ہے اس میں بھی جمع ہوں گے. میرے بھائیوں, تو جامعہ کے وقت کے بہت سارے تعلیمی دعوتی مقاصد میں سے یہ ہے کہ جو حضرات بھی جامعہ کے عظیم جامعہ کا خصوصی تعاون کرنا چاہتے ہیں, عمومی تعاون کرنا چاہتے ہیں, نقدی کی شکل میں جمعہ کے بعد وہ رک کر اپنا تعاون دے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے گا. اور انشاءاللہ اس جو چراغ جل رہا ہے ان کا انشاءاللہ مزید و روشن ہوگا, جس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہونے والا ہے. انہی باتوں پر میں آج کی خطبے کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو باتیں میں نے دل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں, شاعر کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.